میرے محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں، زندگی ایک امتحان ہے، لینے والا اللہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اعلان کر دیا کہ زندگی اور موت کا نظام تمہارے رب نے بنایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، پہلے قرآن اب حدیث۔ میرے بندے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو نافرمانی کے راستوں پہ مت چل۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، جب تک تیرا سانس باقی ہے میں تیری روٹی روزی کا میں ذمہ دار، پی آئی اے نہیں میں ذمہ دار، حکومت پاکستان نہیں میں ذمہ دار، لہذا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ذمہ لیا ہوتا، میں نے انسانوں کو دیا ہوتا، پھر تو کھلائے گا پاکستان والوں، صدر پاکستان کھلائے گا، پی آئی اے کے چیئرمین صاحب پی آئی اے کو کھلائیں گے، پی ایس او کا چیئرمین ان کے امپلائیز کو کھلائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہا میرے بندے میں ذمہ لے چکا۔ عجیب بات اللہ کہتا ہے، یمن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی آرڈر نہیں دیا، کل ابھی آئی نہیں تو حکم کیا دوں؟ تو آج کل کی روٹی کے بارے میں پریشان نہ ہوئے، میں نے تمہیں کل کا کوئی فریضہ سپرد نہیں کیا، بلکہ اور بتاؤں ابھی عصر بھی فرض نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں آیا ہے، تو کل تو ابھی دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں تم سے کل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا تو مجھ سے کل کے بارے میں کیوں پریشان ہو کے کہتا ہے کل کی ہوئے گا، کل کی ہوئے گا، کل آمن تو دے، کل کی ہوئے گا۔ اگلی سن، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، میرا بندہ میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تمہیں کیسے بھول جاؤں؟ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، تیرے ذمہ صرف اتنا ہے تو میری مان کے چل، اور تجھے روٹی کھلانا یہ تیرے رب کا کام۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے روزی روٹی پہنچائی؟ کون پہنچا رہا تھا؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا ادارہ، کون وہاں اندھیروں میں کون پہنچا رہا تھا؟ تو جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا بھولا نہیں، جب تو دنیا میں آ گیا تجھے بھول جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھو جتنے غیر مسلم ہیں ان کو توحید میں دھوکہ لگ گیا، وہ پتھروں کے سامنے گر گئے، کوئی درخت کے سامنے گر گیا، کوئی آگ کے سامنے گر گیا، کوئی جانوروں کے سامنے گر گیا۔ جتنے غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے میں دھوکہ کھا گئے، کتنے بھگوان بنا دیے، کتنے اوتار بنا دیے۔ جتنے مسلمان ہیں انہیں اللہ کے ایک ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں، انہیں اللہ کے رب ہونے میں شک ہے۔ دفتروں میں ہیرا پھیری کیوں ہوتی ہے؟ بازار میں جھوٹ کیوں چلتا ہے؟ ملاوٹ کیوں ہے؟ کھوٹ کیوں ہے؟ رشوت کیوں ہے؟ ڈاکے کیوں ہیں؟ چوریاں کیوں ہیں؟ کہاں سے کھائیں؟ اللہ کے رب ہونے میں مسلم کو شک پڑا اور اللہ کے ایک ہونے میں غیر مسلم کو شک پڑا، اس نے کئی خدا بنا دیے اور مسلمان نے ایک ہی اللہ کو مانا ہے، چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھے کہ سجدہ اللہ کو ہی۔ ہمارے ایک اداکار تھے رنگیلا صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے کامیڈین تھے، تو مجھ سے کہنے لگے میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ، وہاں ایک مندر تھا جس میں صرف ہندو انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، جیسے ہمارے کعبہ میں مسلم انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی۔ وہ کہنے لگے مجھے میرا جی چاہا کہ میں وہاں جاؤں، شاید انہوں نے وہی 3-4 نمازیں پڑھی تھی جو میں ان کو پکڑ کے لایا تھا مسجد میں، شاید بدگمانی کر رہا تھا۔ کہنے کہ میں نے میک اپ مین سے کہا کہ مجھے سادھو بناؤ، سادھو پنڈت بناؤ، کہنے اس نے چوٹی لگا دی، ادھر رنگ لگا دیے، پیلی چادریں اور
وہ ویسا ہی جوتا اور وہ پیسے کافی سارے لے کر کے لیں گے. میں مین گیٹ پہ پہنچ کر میں نے نعرہ لگایا ہرے رام. انہوں نے کہا کوئی بہت بڑا گرو آ گیا. انہوں نے کہا مہاراج کی جے جے مہاراج جے مہاراج. انہوں نے دروازہ کھول دیا تو میں اندر چلے گیا. اب میں اپنی پاور کو انجوائے کر رہا ہوں. میں پیسے پھینک رہا ہوں, وہ پیسے اٹھا رہے ہیں اور جے مہاراج کے نعرے لگا رہے ہیں. مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. چلتے چلتے آگے گیا تو میرا کلیجہ اچھل کے میرے حلق میں آ گیا کہ آگے ایک گائے سونے کی پوری فل سائز گائے سونے کی بنی ہوئی کھڑی تھی. جو جا رہا تھا گائے کو سجدہ کر رہا تھا تو کہنے لگا کم بخت تو ادھر آیا کیوں؟ اپنے آپ کو کہنے اب اگر تو گائے کو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے. اتنا کمزور ایمان والا بھی جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو. کہنے لگا میں نے دل میں کہا اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے, نہیں کرتا تو تیرا سر جاتا ہے, تیری جان گئی. کہنے لگا اب میں نے سوچا کیا کروں, تو میں خیر بڑے اندر کی کیفیت کو چھپا کے پر اعتماد چلتا جب گائے کے قریب آیا میں نے کہا یا اللہ میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا, میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کمزور مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ ماتھا اللہ کے سامنے چھوڑ کسی ہمیں اللہ کے معبود ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا, وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا. ہمیں اللہ کے رب ہونے میں شک پڑا. کہاں سے کھائیں گے جھوٹ, خیانت, بددیانتی, رشوت, چوریاں, ڈاکے, قبضہ مافیا, یہ سب اس بیماری کی آؤٹ پٹ ہے کہ اللہ کا رب ہونا بھول گئے. قرآن شروع ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. بولو الہ العالمین تو نہیں کہتا ہے, ساری دنیا کا معبود رب العالمین. قرآن جب ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. رب سے قرآن شروع ہوتا ہے اور رب پہ آ کے ختم ہوتا ہے. عالم ارواح میں جب ہم سے سوال کیا الست بربکم الست بالہکم, میں تمہارا معبود ہوں نہیں, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا, جی آپ ہمارے رب ہیں. نماز میں شروع کرو الحمدللہ, رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم, اوپر کھڑے ہو تو کہو ربنا ربنا, سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی الاعلی. بتاؤ اللہ کتنی دفعہ دہراتا ہے رب 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 رب. یہ ہتھوڑے مارتا اللہ دماغ پر, پالنے والا تیرے ساتھ ہے, تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہے, اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم. 12 قسمیں اللہ حدیث قدسی کا میرے بندو تم انسان, جنات, تم اول, تم آخر, تم زندہ, تم مردہ, تم خشک, تم تر, تم بوڑھے, تم جوان, تم اگلے, تم پچھلے. 12 قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ کٹھے آ جاؤ. اپنی اپنی زبان میں مانگو. جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا. کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے, کوئی اردو میں مانگ رہا ہے, کوئی سندھی میں, کوئی مکرانی میں, کوئی بلتستانی میں, کوئی بلوچی میں, کوئی سرائکی میں, کوئی پنجابی میں, کوئی انگریزی میں, کوئی فرانسیسی میں, کوئی اٹالین میں, کوئی ہاؤسا میں. اس وقت 2:14 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں, اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئی, آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گے. میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو. جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا, اور اللہ کہتا ہے یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل. میرے بندے بندیو, میرے بوڑھے جوانوں, انسان, جنات, تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا. سب کی الگ الگ سنے گا, سمجھے گا, پھر سب کا چاہت دے دے گا, تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی.
حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جائے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑ، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، چار اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے، اس کے چلنے سے ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ کیا کمال ہے! سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ امام المتقین مولا علی کے پاس سائل آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا، امام حسن سے، بیٹا اماں سے کہو کہ 2 درم، وہ جو 6 درم میں نے دیے تو اس میں سے 2 دے دے۔ آگے ان کے منہ سے نکلا وہ تو آٹے کے لیے دیے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے، کہ بیٹا ماں جی سے کہو سارے دے دے، سارے دے۔ پہلے 2 مانگے تھے، سارے دے۔ کہ آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھتے ہیں، 6 کے 6 اس کو دے دی، خالی بیٹھے۔ ایک اونٹ والا گزرا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 140 لوں گا۔ کہا ادھر کھڑا کر دے۔ وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا، ایک آدمی آیا، کہا حضرت اونٹ بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے، لیکن میں نقد پیسے لوں گا۔ کہا جی نقد ہی دوں گا۔ کتنے لیں گے؟ کہا 200 لوں گا۔ 200۔ انہوں نے کہا یہ لو 200۔ تو 140 ادھر بھیجے اور 60 لے کر گھر آئے۔ فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے 1 2 تو میں 10 کر کے واپس کرتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ تو نے 6 دیے اللہ کو، اللہ نے 60 کر کے تمہیں واپس کر دیے۔ اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ سے تو ڈائلنگ ہے نہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوح نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کہتا قبول نہیں۔ کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور مناسبت کیسی ہے؟ لفظ اللہ کوئی نقطہ ہے؟ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟
احمد کوئی نقطہ ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4. الف لام لام ہا. محمد کتنے حرف ہیں؟ 4. میم ہا میم دال. احمد کتنے حرف ہیں؟ الف ہا میم دال. کیا جوڑ بٹھایا، کیا جوڑ بٹھایا. کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا. آدم گہرے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، نوح رونے دھونے والے، موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے. چند نبیوں کا نمونہ بتایا ہے کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے. محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے؟ میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، الف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال حمد. ٹھیک ہو گیا. قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی الف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد. وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا. قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے. الحمد، الف لام ہٹایا حمد، میم ہٹایا حمد، احمد کا الف ہٹایا حمد. میرے نبی کے نام میں معنی ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے میرا حبیب آ رہا. یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، کسی نے رکھا ہے، صفت ہے. خدا ترجمہ ہے کس کا؟ جسے الصمد، جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں. اور نام اس کا اللہ ہے. اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے، معنی سے نہیں پکارا جاتا. آپ مجھے طارق جمیل کہتے ہو، ٹھیک ہے. طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا. آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے، کیونکہ نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے. امجد باعزت، مولانا باعزت صاحب. کوئی کرتا؟ میری مثال سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو ایک لطیفہ سناتا. صحیح بات ہے. ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سیاہ. ڈنگے وہ زیادہ لڑائی چڑھائی والے تو ان کو ڈنگے ان کا نام پڑ گیا. ڈنگے جنگ میں کافی بڑے لوگ مر، ان سے پرانے تعلق. تو ایک ہمارے دوست سے فوت ہو گئے، جہانگیر ڈنگا سے. انہوں نے جنگ میں اپنے دوست کو فون کیا. آگے بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا تو مجھے رنگ کر لیں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال کی بڑی ہنستے ہوئے، کہا ہمارے ساتھ آج بڑا لطیفہ ہوا، اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. اللہ کے نام میں ایک عجب اچھا خوبصورتی دیکھو. اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے. لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے، اندر سے آواز نکلتی اللہ. مجھے دیکھو اللہ، میرے ہونٹ ہلے. اب آپ بولو ہونٹ ہلے، ہونٹ فکس ہے، آواز اندر، یہاں سے آواز ہے. اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو. یہ اندر سے بولو، اندر سے بولو. اچھا محمد الٹ ہے، اس میں 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں. محمد دیکھ رہے ہو، محمد 2 میم ہے، میم جوڑ دیتا ہے. میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد. جو میں اللہ سے جوڑنے آیا محمد. تو بھائیو پی آئی اے والے ہوں، جہاز اڑانے والے ہوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے سامنے اللہ نے ایک پیپر رکھا ہے کہ مجھے راضی کرو، مرنے سے پہلے مجھے راضی کرو. اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے. کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے. کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے. میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون. یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے.
میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں، ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہوگی، سر 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہوا؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی ہے، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا فهو في إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية کامیاب۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا لازمی حصہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ دو مطلب ہیں اس یہاں، دو مطلب۔ افریقہ میں گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ یہ دو مطلب دکھانا چاہتا ہے۔ ایک اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسا خاندانی کوئی دکھاؤ، تمہارے اندر ہی تو پیدا ہوا، کوئی ایسا خاندانی دکھاؤ۔ ایک اللہ دکھانا چاہتا ہے ایسا کوئی حسین دکھاؤ۔ خاندان کیسا ہے؟ میرے نبی نے کہا اللہ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو چھانٹا، فرق کیا، پھر عربوں کو دیکھ کر مضر کو نکالا، مضر کو دیکھ کے قریش میں سے ہاشم میں سے آپ نے کہا اللہ نے میرا انتخاب کیا، من انفسکم، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، میرے جیسا خاندان کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کا نسب اور پیڑھی آدم تک نہیں جاتا، میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم دا ایسا پاکیزہ نسب کوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر گناہ کا چھینٹا کوئی نہیں۔ پاک پشتوں میں آیا،
پاک ماں کے پیٹ میں آیا، آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت سامنے سے آئی، اس کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم منہ مانگی دولت لے لے، ایک رات میرے پاس گزار۔ ہاشم کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ وہاں شادی ہو گئی، حضرت سلمہ سے شادی ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا۔ تیسرے چوتھے دن وہ عورت بازار میں ملی، حضرت ہاشم نے اس کو روک لیا، آپ کے پردادا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہا ہاشم غلط نہ سمجھنا، عزت دار عورت ہوں، حیا دار عورت ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ مجھے مل جائے، پر وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئے۔ حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے کتابوں کی، پچھلی کتابوں کی جاننے والی عورت، یہودی تھی یا عرب تھی، وہ گزرتی ہے، وہ نظر دوڑا کر کہتی ہے عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی۔ تو حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حمل مبارک ٹھہر گیا، تو وہ عورت بازار میں ملی، وہ دادے کی طرح، تو آپ نے کہا آؤ شادی کرتے ہیں، تو اس نے کہا عبداللہ غلط نہ سمجھو، باحیا ہوں، نور نبوت تھا تیرے ماتھے پر، وہ آمنہ کا نصیب تھا، وہ لے گئے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من انفسکم، ایسا عالی شان نسب حسب اللہ نے کائنات میں کسی کا نہیں بنایا، اور پھر من انفسکم ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كفافا في عنقه سطر أزج أقرا أحور أكهل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان، یہ حلیہ بیان کیا۔ پتہ کیا کہا؟ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، یہ 14ویں کا چاند اتر آیا، حسن غلام، خوبصورت آنکھ، آواز میں جادو، ماتھا روشن کشادہ، بال نیم گھمریالے، آنکھیں لمبی چوڑی بھویں، خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں، آنکھوں میں سرما لگا بغیر سرما لگے، آواز میں کشش، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، اور سینہ اور پیٹ برابر، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس، کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس، اتنا نہ کھایا کرو کہ آپ ایک کے دو ہو جاؤ، پیٹ الگ پھر رہا ہو اور آپ الگ پھر رہے ہو، ایسا مت بنو، اتنا کھاؤ کہ کم از کم صحیح نظر آؤ۔ انسانی وجاہت میں پیٹ سب سے بدترین شے جو اس کو تباہ کر دیتے، کھاندے ہی نہیں، چھڑدے ہی نہیں، کھائی جاندن۔ کھانے کے لیے جنت ہے، اللہ کھلائے گا، پینے کے لیے جنت ہے، اللہ پلائے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اللہ چھوٹی جنت کا نقشہ بتاتا ہے کہ جنتی بوفے سسٹم ہوگا، خود اٹھائیں گے، ڈالیں گے اور پیئیں گے، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن گریڈ بنا رہے ہیں، درجہ بندی کر رہے ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ خود پی رہے ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، دوسرا درجہ کیا ہے کہ ان کو پلانے کے لیے نوکر آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، خدام آ رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں آ رہی ہیں۔ تیسرا درجہ وی آئی پی ہے، سبحان اللہ، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا، ساقی اللہ ہوگا۔ اللہ اکثر غریب لوگ اللہ کے وی آئی پی ہیں، وی آئی پی اکثر غریب لوگ۔ تو سب سے عالی شان درجہ، کھانے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے، پینے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے۔ تو بھائیو
میرے رب نے اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو پی آئی اے کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا، صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا، ہم نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا، پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر واقعی اندر، کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے، تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سورا خزانہ الٹا کے مارا۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول، ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں، جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے